نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي والنسائی وابن ماجہ. محترم ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت لے کر حاضر ہوا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور میری ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اپنے دوست و احباب تک اس ویڈیو کو بھیجنے کی زحمت بھی فرمائیں گے. محترم ناظرین کرام، عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے صبح کی وقت کی اور 10 راتوں کی. مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت جس میں عبداللہ بن عباس بھی ہے، ضحاک ہے اور بڑے بڑے تابعین اور مفسرین حضرات شامل ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے. عشرہ ذی الحجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی بھی دن فضیلت والا نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے اعمال کسی دن میں اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں میں محبوب ہیں، خواہ وہ عبادت نفلی نماز ہو یا ذکر و تسبیحات ہو یا صدقہ و خیرات ہو. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ان ایام میں سے ایک دن روزہ رکھے تو ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک روزے کا ثواب بڑھا کر 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر کر دیا جاتا ہے. اور ان 10 دنوں میں سے ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی برابر ہے، یعنی اگر ان راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں عبادت کی توفیق ہو گئی تو گویا اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کی توفیق ہو گئی. اس عشرہ ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ اور اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا ہے. ذی الحجہ کے چاند دیکھتے ہی سب سے پہلا حکم ہماری طرف جو متوجہ ہوتا ہے وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جب وہ ذی الحجہ کے چاند دیکھے اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا درست نہیں، چونکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ آدمی بال اور ناخن نہ کاٹے اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لے. بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے سے ہمیں کیوں منع کیا گیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ اس مہینہ میں ایک بہت بڑی عبادت تکمیل ہونے کو جا رہی ہے، وہ ہے حج کی عبادت. حجاج کرام جب احرام باندھ لیتے ہیں اور تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کے اوپر احرام کے چند احکامات جاری ہو جاتے ہیں، جیسے وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، جو نہیں مار سکتے، نہاتے ہوئے صابن استعمال نہیں کر سکتے. ان سارے پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ بال نہیں کاٹ سکتے اور ناخن نہیں کاٹ سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان حجاج کرام کی مشابہت اختیار کرو کہ جب حجاج کرام عرفات کے میدان میں پہنچیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اے فرشتوں میرے ان بندوں کو دیکھو، دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، بال پر آگندہ ہے، میری رحمت کو امیدوار ہے. اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو اگر میرے بندوں کے گناہ بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر، ریت کے زڈوں کی تعداد کے برابر، درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر ہوں گے تب بھی میں نے معاف کر دیا،
اور ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جن لوگوں کے لیے میرے اس بندے نے سفارش کی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی عرفات کے میدان میں حجاج کرام پر مغفرت کے بارش برسائیں گے، ایک بدلی ہم لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی برسا دے، ہمیں بھی معاف فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک بندے کی مشابہت اختیار کرنے والوں کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، حجاج کرام کی مشابہت اختیار کرے اور اس کی شباہت پیدا کرے۔ عشرہ ذی الحجہ کا دوسرا عمل یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ۔ عرفہ کے روزہ کے بارے میں ترمذی شریف ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے یہ امید ہے کہ جو شخص عرفہ کا دن روزہ رکھے تو یہ عرفہ کا روزہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک روزہ رکھے عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن، یعنی قربانی کے دن سے 1 دن پہلے جو دن آتا ہے اس دن جو شخص ایک روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال اور بعد کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عشرہ ذی الحجہ کے تیسرا عمل ہے تکبیر تشریق، جو کہ عرفہ کے دن کی نماز فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کے عصر تک جاری رہتی ہے۔ یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد متوسط بلند آواز سے 1 مرتبہ مسلمانوں کا پڑھنا واجب ہے۔ وہ تکبیر یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تکبیر تشریق رکھی ہی اس لیے گئی ہے کہ شوکت اسلام کا مظاہرہ ہو، اور اس کا تقاضا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اس تکبیر سے مسجد گونج اٹھے۔ تو ہر مسلمان کو ہر فرض نماز کے بعد متوسط بلند آواز سے یہ تکبیر 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ جن لوگوں کے جماعت چھوٹ گئی ہے یا وہ جو مسبوق ہے 1-2 رکعت چھوٹ گئی ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی نماز کی تکمیل کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر اپنی نماز پوری کر لیں گے، تو سلام پھیرنے کے بعد وہ بھی متوسط بلند آواز سے 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھیں گے، کیونکہ 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ ہمارے یہاں خواتین نہیں پڑھتی ہیں، خواتین پر بھی آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔